مطلب یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے کہ بات وہاں تک پہنچ جائے کہ یار بس اب الگ الگ ڈائریکشن میں چلیں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں میں آپ کو عادل بھائی تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں. دیکھیں یہ جو گفتگو آتی ہے نا باہر کے اختلافات ہو گئے اور یہ سارے، دیکھیں ہم نے تو ساری کشتیاں جلا دی ہیں. ایم کیو ایم ہی ہماری جو ہے وہ پارٹی ہے اور رہے گی پارٹی. میرے پاس تو کوئی اور آپشن، ہم نے کوئی دروازے کھلے نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے، تو اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایم کیو ایم چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو ان کے لیے بری خبر ہے کہ میں ایم کیو ایم چھوڑ کر نہیں جا رہا. اچھا ٹھیک ہے، دیر از اے بیڈ نیوز فار دیم. دوسری بات یہ ہے کہ جو اختلاف کی بات ہے نا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کو دیکھیں. الطاف حسین صاحب کے زمانے میں ان سے سوالات نہیں ہو سکتے تھے، آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے تھے، مار دیے جائیں گے اور آپ کو پیک کر دیا جائے گا. ہم نے ایک بڑی جدوجہد کی ہے، جہاد کیا ہے. میرے 8 سے 9 ساتھیوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا اس دوران. جب سے ہم آئے ہم نے پی ایس پی بنائی. کیوں کہ بھئی ایک گھٹن کا ماحول تھا، ہم نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا. سارے اس سے ہم نے الحمدللہ چھٹکارا حاصل کر لیا. یہاں تو اب جو ہے وہ سوالات ہو سکتے ہیں نا آپس میں، گفتگو میں چیزوں کے اوپر سوالات ہو سکتے ہیں، تو اور اس میں کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. تو جب وہ گفتگو ہوتی ہے، چونکہ نئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے سارا کچھ، یہ کہ آپ سے سوال آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں، تو اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایبزارب ہونے میں، ہضم ہونے میں مطلب تھوڑا سا وہ ٹائم لگے. کلچر پہلے تو نہیں تھا، اب وہ کلچر اگر آ گیا تو اس کو اچھا وہ تو آنا ہی ہے نا. اگر بھئی میں تو بتا رہا ہوں الطاف حسین صاحب سے سوالات نہیں ہو سکتے تھے، اب تو سب سے مجھ سے سوالات ہو سکتے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب سے سوالات ہو سکتے ہیں، فاروق ستار صاحب سے سوالات ہو سکتے ہیں، انیس قیام خانی سے سوالات ہو سکتے ہیں. تو اب تو سوالات ہو سکتے ہیں نا. اب تو بات کی جا سکتی ہے نا. اب تو یہاں پر کوئی مارنے والی ٹیم موجود نہیں ہے. ایکسپیکٹ کون کر رہا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ویل جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ، بہت ساری جو ہے وہ ہر کسی کا اپنا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. تو یہ میں نے ویسی جو ہے وہ کہا کہ میں ایک آپ کی اجازت سے ایک واقعہ جس وقت بولا نہیں جا سکتا تھا اور ایم کیو ایم کے جو الطاف حسین صاحب تھے بلکہ ان کی پیٹھ پیچھے بھی کوئی نہیں بول سکتا تھا، آپ اس وقت بھی بولتے تھے اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. جو باتیں آپ نے اس وقت کی تھی اس وقت وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن آپ نے تو کیا نا اپنا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نا جب ہم لوگ ہمیں جج کریں نا تو ہمیں ہمارا تھوڑا سا ماضی کو رے دیں کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم کیا کر کے آئے ہیں. تو جب ہم الطاف حسین صاحب کے سامنے بول سکتے ہیں نا، اور ان کے سامنے جو ہے وہ بالکل اپنی ساری اور سنسیئرٹی کے ساتھ، ٹو بی ویری آنیسٹ، ان سے بھی کہ جب ہم بولتے تھے تو سنسیئر ہو کر بولتے تھے. تو ہم نے تو سب کچھ دیکھیں، ہم نے اپنے پیچھے لوگ لگوا لیے، اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا لیا. کس لیے؟ ایم این اے بننے کے لیے، ایم پی اے بننے کے لیے، وزیر نہیں بھائی ہم یہ تھے پہلے. میں آج سے 22 سال پہلے میرے رب نے مجھے ایم پی اے بنا دیا، 21 سال پہلے وزیر بنا دیا، 18 سال پہلے میئر بنا دیا، سینیٹر بنا دیا. آج میں ایم این اے ہوں تو یہ ایم این اے میری روزی روٹی نہیں. ہم یہ سب کچھ ہم نے، اور پھر ہم نے کتنا بڑا جہاد کیا ہے پچھلے دنوں. آپ کو پتا ہے جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا کراچی میں اختلاف کرنے کی موت ہوتی تھی، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ بات کی اور کھڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے دکھا. اور پھر ہم نے، آپ دیکھیں آج کراچی سے آپ کو جو ہے وہ 10 لاشیں گرنے کی خبر نہیں آتی. آج آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ میری قوم کے لوگوں کو لاپتہ نہیں ہو رہے، وہ مارے نہیں جا رہے، وہ جیلوں میں نہیں جا رہے، بلکہ 800 سے زائد لاپتہ مسنگ بچوں کو ہم نے بازیاب کرایا. آج آپ بیٹھ کے یہاں پر کوئی پروگرام نہیں، کراچی میں کوئی واردات ہو، ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج کی ایف آئی آر آج نہیں کٹتی. کیوں؟ یہ ٹرانزیشن ایک ہم اس میں ہمارا رول ہے. ورنہ ایک پرسپشن تھا کہ کراچی میں کچھ بھی ہو، آپ کو یہاں اسلام آباد میں خبر ملے گی، لاہور میں خبر ملے گی، بھائی وہ ایم کیو ایم والوں نے مار دیا، ایم کیو والوں نے کر دیا. آج نہیں ہے، لوگ آج بھی مر رہے ہیں، کلنگ آج بھی ہو رہی ہوگی. یہ پورا ایک بہت بڑا ٹرانزیشن